رفس کے کفر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا، اور باقی قائدین اللہ کے فضل سے ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، جو شہداء ہیں یا جو موجود ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر مسلمہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن آج ہمارے برادر محترم جو ہمارے مرکزی صدر بھی ہیں، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب سلمہ اللہ تعالی، قدامت جسامت کے لحاظ سے مختصر ہیں، لیکن اللہ نے بڑے بڑے کام ان سے لیے۔ ان میں سے ایک بڑا کام بھی یہ ہے کہ قرآن کریم سارے کا سارا اللہ کا کلام اور دین حق کا ایک بنیادی پیغام اور ضابطہ حیات موجود ہے۔ اس کی مختلف آیات پر مثلا اگر آپ صرف پاکستان کی بات کریں گے تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم میں سے توحید کی آیات اور رد شرک و بدعت پر محنت کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دور کے ان کے ہم عصر علماء نے ختم نبوت کے عنوان پر جو آیات تھی ان پر محنت کی، اور دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات پر محنت کی، اور جہاد کی آیات پر مولانا مسعود صاحب نے محنت کی۔ چلتے چلتے صحابہ کی طرح صحابہ کی آیات بھی مظلوم تھی، اگرچہ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی جامپوری رحمۃ اللہ علیہ اور چند دیگر حضرات نے ان آیات کا انتخاب تو کیا تھا، لیکن اس کی ترجمہ، تفسیر، تشریح، اس کو پڑھانا، بتانا، پھیلانا، علماء تک، طلباء تک، عوام تک پہنچانا، پورے پاکستان میں دورہ تفسیر آیات صحابہ کا عنوان چلانا، یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ منفرد کام اللہ پاک نے ان سے لیا ہے، جو آج صرف آپ کے کراچی جامع عثمان ابن عفان ہی میں نہیں، اسلام آباد، ہنگو اور لاہور، کمالیہ اور اسی انداز میں دیگر بہت سارے شہروں میں الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے مختلف مدارس میں، مساجد میں، یہاں تک کہ اسکول اور کالجز میں بھی انشاءاللہ ہر طرف تفسیر آیات صحابہ کے دورے ہوں گے، اور اس پر تعلیم ہوگی، تدریس ہوگی۔ ابھی تو علماء، طلباء یہ محنت کر رہے ہیں، اسے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ وقت بھی آئے گا کہ عام عوام کی زبان پر بھی صحابہ کی عظمت کی آیات ہوں گی۔ عام عوام بھی یہ کہہ رہی ہوگی اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المتقون، اولئک هم المہتدون۔ یہ کون ہیں؟ تو جواب آئے گا، بلند آواز سے جواب آئے گا، اولئک هم الراشدون کون ہیں؟ اولئک هم المہتدون کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا کون ہیں؟ اولئک هم الصادقون کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون کون ہیں؟ اولئک مہتدون کون ہیں؟ اولئک حزب اللہ کون ہیں؟ بلند آواز سے انشاءاللہ یہ قرآن کریم کی آیات آنے والے وقتوں میں ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کی زبان پر ہوں گی۔ آج وہ صحابہ کا انکار کر کے بدبختی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ کا منکر کافر ہے، پھر یہ تعین قانون کو بھی کرنا پڑے گا، یہ صحابہ کا نہیں، یہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، بعد بھی آئے گا، توبہ طائب نہیں ہوگا تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہو کر کے رہے گا۔ اسے عام کریں گے انشاءاللہ، صرف اس کو علماء طلباء تک محدود نہ سمجھے، اسے عام کرنا ہے۔ اور ابھی مولانا بڑے اپنے مخصوص انداز میں بہت کچھ کہہ گئے۔ وہ بین الاقوامی تقیہ باز جو ہے، لاہور میں عروۃ الوثقیٰ میں جواد نقوی جو صوفی بن کر بیٹھ کر ہمارے بہت سارے بزرگوں کو خراب کر رہا تھا، تقیہ کی آڑ میں اب اس کی تقیہ کی چادر بھی اتر چکی ہے، پاش پاش ہو چکی ہے۔ ناموس صحابہ بل نے اور علماء کنونشن نے جو اسلام آباد میں آپ کے قائدین کی حکمت و بصیرت، ان کی محنت اور کوششوں کے نتیجے میں ہوا، وہ چیخا چلایا اور کہتا ہے مدارس کے اوپر آپریشن کیا جائے، ان کو بند کیا جائے، فوج کے پاس اگر پیسے نہیں، ہم شیعہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ مدارس کے خلاف آپریشن کر کے ان کو ختم کیا جائے۔ میں ایک بات تو یہ کہتا ہوں، یقیناً یہاں سرکار بھی ہوگی، حکمران اس بدبخت اس بات کا نوٹس لیں، پہلے چیک کریں جواد نقوی کون ہے، کس ملک کا ایجنٹ ہے،
وہ لاہور میں بیٹھ کر کے کس ملک کی ایجنٹی کر رہا ہے؟ پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، پیغمبر صحابہ بیت کے خلاف اس کی بدبختیاں اور اس کی وہاں سے تعلیم اور تربیت کی سازشیں جو چل رہی ہیں، اسے چیک کیا جائے، اور اگر دیانتداری سے آپریشن کیا جائے گا تو عروۃ الوثقیٰ کے وہ کمرے جو کئی بار سرکاری ادارے وہاں چیک کرنے گئے، انہیں باقی حال اور کلاسیں تو دکھا دی گئی، لیکن بعض کمرے انہوں نے چیک نہیں کروائے۔ حکمرانوں کو چاہیے، سلامتی اداروں کو چاہیے کہ ان کمروں کو بھی چیک کریں ان کے اندر کیا ہے۔ وہاں پر دہشت گردی کے آلات موجود ہیں، پاکستان کے نقشے کو بدلنے کے آلات موجود ہیں، سازشیں موجود ہیں۔ وہ بدبخت صرف اسلام کا، صحابہ کا دشمن نہیں، وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ اس کو گرفتار کر کے اس کی تفتیش کی جائے، یہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح اس نے یہ ہذیان بکا ہے، علماء بھی اس کا نوٹس لیں، حکمران بھی نوٹس لیں۔ نہیں تو ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اگر حکمرانوں کے پاس پیسے نہیں تو پاکستان میں خانہ فرہنگ ایران اور اس طرح کے دیگر پاکستان اسلام دشمن مراکز، ان کا آپریشن فوج کرے۔ ہم مسلمان پیسے دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ان بدبختیوں کو رکاوٹ میں لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے؟ ان پر قدغن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ان کی سازشوں کو چیک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تمہیں امریکہ اشارہ کرتا ہے، تم مدارس کے آپریشن کرتے ہو۔ ان مدارس میں قال اللہ قال الرسول پڑھنے والے یہ علماء ہیں، یہ تو علماء ہیں جو اللہ کی وحدانیت کی آیات اور پیغمبر کی ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ اہل بیت کی آیات پڑھ کر ترجمہ تفسیر نئی نسل تک دین پہنچا رہے ہیں، پیغمبر صحابہ اہل بیت کی محبت کو پہنچا رہے ہیں۔ ان کے خلاف تو فوراً آپریشن ہوتا ہے۔ وہ جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہے، جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان بدبختوں کے خلاف آپریشن کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ آپریشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اور ناموس صحابہ بل کے حوالے سے جو جدوجہد ہو چکی ہے، ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اگلا مرحلہ حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ فوری طور پر ناموس صحابہ اہل بیت بل کو پاس کروا کر سینٹ سے قانون کا حصہ بنایا جائے۔ اگر اس میں ٹال مٹور لاج سے کام لیا گیا اور ان کو جنرل ضیاء کے دور کی طرح، جس میں انہوں نے اپنا تھوڑا سا احتجاج کر کے اور پارلیمنٹ کا محاصرہ کر کے اپنا استثناء کر لیا کہ ہم زکوٰۃ ہمارے مذہب میں نہیں، ہم نہیں دے سکتے، اس طرح کی سازش کر کے اگر ان کو تبرع کا استثناء دیا گیا، توہین اور گستاخی کا استثناء دیا گیا، تو پھر ہم بھی قانون کے ذریعے یہ استثناء لینے میں حق بجانب ہوں گے کہ آج کے بعد جو پیغمبر کے صحابہ کو بھونکے، ہمیں اجازت دی جائے کہ اس کی زبان کاٹ کر کتے کے آگے پھینکے۔ یہ جد و جہد ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اگر آپ کو بل کی منظوری کے لیے اسلام آباد میں بلایا جائے تو قیادت کے حکم پر آؤ گے، میدان عمل میں نکلو گے، اپنا حق لینے کے لیے میدان میں آنا پڑے تو آؤ گے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں ہندیروں سے کہہ دو، ٹھکانہ اپنا کرنا، ہم نظم کے ساتھ بنیاد سہر رکھتے ہیں۔ اور آپ سے کہتا ہوں کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے گھر کی فکر چھوڑو، اپنے لدھیانوی اور فاروقی کا خیال رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔